بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کورونا ڈراؤنے خواب کی علامت بن گیا، امریکی اجارہ داری ختم، چائنا بڑی قوت بن گیا۔ آذربائیجان کا آرمینیا کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا، نوجوان کا خوفناک مذاق۔ 90 سالہ سیدہ سلطان شادی کو 75 سال گزر جانے کے باوجود حق مہر سے محروم۔ نواز شریف تو چھپے رستم نکلے۔ مودی سرکار نے راہل گاندھی کو نہیں، انڈیا کی جمہوریت کو زمین پر گرا دیا۔ پوری زندگی میں کسی نے سوالات کے ایسے جوابات نہیں دیے جیسے عمران خان نے دیے۔ 20,000 کے قریب ملازمین کو کورونا۔ پشاور والے گھر کا وہ کمرہ آج بھی مجھے یاد ہے، دلیپ کمار۔ صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ شوگر کے مریضوں کو جلدی سو جانا چاہیے، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کورونا اب ڈراؤنے خواب کی علامت بن گیا ہے۔ اس وبا کے خوف سے لوگ طبی، معاشی اور دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ رات کو چائنا کی نیند بھی نہیں چین کی نیند بھی نہیں سو سکتے۔ کورونا دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وبا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ نئی تحقیق کے مطابق یہ بیماری متعدد افراد کے لیے حقیقی معنوں میں ایک بیانہ خواب بن چکی ہے۔ در حقیقت اس بیماری میں مبتلا لاتعداد افراد اس وقت رات کو نیند کے دوران ڈراؤنے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تحقیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہزاروں افراد کے خوابوں کا موازنہ کیا گیا۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کورونا کے نتیجے میں 50% سے زیادہ افراد ڈراؤنے خواب دیکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اکثر نے وبا کے دوران ذہنی بے چینی کی شکایت بھی کی ہے۔ 50% سے زیادہ افراد نے بتایا کہ وہ لاک ڈاؤن سے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ سونے لگے ہیں، جبکہ 10% کے لیے نیند کا حصول مشکل ہو گیا ہے، جبکہ 25% سے زیادہ نے مسلسل بھیانک خواب دیکھنے کو رپورٹ کیا ہے۔ 50% سے زیادہ افراد میں تناؤ بڑھ گیا ہے، اور جو سب سے زیادہ تناؤ کا شکار تھے ان میں وبا سے متعلق خوابوں کی شرح بھی دیگر سے زیادہ تھی۔ بین الاقوامی دفاعی ماہرین کے مطابق چائنا تیزی سے اپنی قوت میں اضافہ کر رہا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ چینی حکومت نے عسکری قوت میں اضافے کے حوالے سے طویل مدتی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران چائنا دفاعی شعبے میں واضح برتری لایا ہے۔ اس معاملے میں اب چائنا کو امریکہ پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چائنا کی منصوبہ بندی کے مطابق 2049 تک دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت بننے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر اس کی حالیہ رفتار کو دیکھا جائے تو اس ٹارگٹ کا حصول ناممکن نظر نہیں آتا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری لڑائی آج 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، تاہم آذربائیجان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے آرمینیا سے اپنے علاقے خالی کروا لیے ہیں۔ آذربائیجان نے جبریر اور فضولی کے اہم ایریا کا کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب آرمینیا نے متنازع علاقے میں لڑائی بندی کے لیے عالمی سازشکاروں سے ملنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ 7 روز سے جاری جھڑپوں میں اب تک 200 کے قریب ہلاکتوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان نے آذربائیجان میں آرمینیا کے خلاف پاکستانی اہلکاروں کے لڑنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ آذربائیجان میں آرمینیا کے خلاف پاکستانی اہلکاروں کے لڑنے کی بھارتی رپورٹس اور اطلاعات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ خطے میں امن و سلامتی کو لاحق خطرات سے بچنے کے لیے آرمینیا کو کارروائی روکنا ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ کئی ممالک ان دونوں ملکوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، جن میں پاکستان، ترکی، اسرائیل اور OIC آذربائیجان کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ ایران، روس اور دیگر چند ممالک آرمینیا کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک نوجوان نے خوفناک مذاق کر کے اپنے ہی دوست کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ مذاق کرنے والے دونوں نوجوان ایک ہی جگہ ملازم اور آپس میں رشتہ دار تھے۔
دونوں لڑکے گاڑیاں دھونے والی دکان پر کام کرتے تھے کہ اس دوران ایک نے دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے گاڑیاں صاف کرنے والی کمپریس گن اٹھائی اور اس کے کان میں ڈال کر چلا دی، جس کے بعد ہوا کے تیز دباؤ کی وجہ سے اس کے کان سے خون نکلنا شروع ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مذاق کرنے والے نوجوان نے صورتحال دیکھی تو فوری طور پر ایمبولینس طلب کی اور پھر اپنے دوست کو لے کر ہاسپٹل پہنچا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ متاثرہ نوجوان کوما میں چلا گیا ہے، جبکہ کان کا پردہ متاثر ہونے کی وجہ سے اب وہ قوت سماعت سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے پولیس کو طلب کر لیا تو نوجوان نے سوالات کے دوران آفیسر کو بتایا کہ اس نے مذاق میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا دوست کوما میں چلا گیا۔ پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے کر اس کو عدالت میں پیش کیا، جہاں جج نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ پاکستان کی 90 سالہ سیدہ سلطان شادی کو 75 سال گزر جانے کے باوجود حق مہر نہ ملنے پر عدالت پہنچ گئی۔ 90 سالہ سیدہ سلطان کا تعلق پشاور سے ہے۔ سماعت جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل نے بتایا کہ میری موکلہ کا حق مہر 3 کنال 10 مرلے نام ہونے کے باوجود قبضہ نہیں مل سکا۔ وکیل نے بتایا کہ سیدہ سلطان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ میں 90 برس کی ہو چکی ہوں، کیا 200 سال کی عمر میں انصاف ملے گا؟ انہوں نے بتایا کہ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب 90 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن اب تک حق مہر نہیں مل سکا۔ دوستو، سیدہ سلطان کا کیس 1970 سے مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود قبضہ نہیں مل سکا۔ یاد رہے دوستوں کہ پشاور سے تعلق رکھنے والی بوڑھی خاتون سیدہ سلطانہ کا حق مہر کا کیس 50 سالوں سے زیر سماعت ہے۔ بینک اکاؤنٹس، گاڑیوں، جائیدادوں، خربوں کے مالک نواز شریف تو چھپے رستم نکلے۔ لندن کے علاوہ پاکستان میں بھی کتنا کچھ بنا رکھا ہے۔ میاں نواز شریف کے اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہے۔ نواز شریف کے اثاثوں کے لیے الیکشن کمیشن، ایف پی آر اور ایس ای سی پی کو خطوط لکھے گئے تھے۔ محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں نواز شریف 4,67,950 شیئرز کے مالک ہیں۔ حدیبیہ پیپر ملز میں 3,42,425 شیئرز، حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی میں 22,213 اور اتفاق ٹیکسٹائل ملز میں 48,606 شیئرز کے مالک ہیں۔ اب ان تمام شیئرز کی آج کل ویلیو کیا ہے اس کا نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ مختلف نجی بینکس میں 3 غیر ملکی کرنسی سمیت 8 اکاؤنٹس ہیں۔ نواز شریف اور ان کے زیر کفالت افراد کے نام لاہور، شیخوپورہ، مری اور ایبٹ آباد میں جائیدادیں ہیں۔ نواز شریف مری میں بنگلہ، چھانگلہ گلی، ایبٹ آباد میں 15 کنال کا مکان اور اپر مال لاہور میں جائیداد کے مالک ہیں۔ نواز شریف اور ان کے زیر کفالت افراد کے نام 1752 کنال سے اوپر زرعی اراضی بھی ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے نام پر 3 گاڑیاں، 2 ٹریکٹرز ہیں، جن میں 1 لینڈ کروزر اور 2 مرسڈیز گاڑیاں شامل ہیں۔ انڈیا کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، لیکن ایک عرصے سے انڈیا میں یہ باتیں مختلف حلقوں سے سامنے آتی رہی ہیں کہ انڈیا میں جمہوریت خطرے میں ہے۔ جمعرات کو اتر پردیش کے ضلع ہاتھرس میں راہل گاندھی اور ان کی بہن پریانکا گاندھی جا رہے تھے کہ انہیں ریاست کی پولیس نے جانے سے روک دیا، یہاں تک کہ راہل گاندھی کو دھکا دیا گیا اور وہ لڑکھڑا کر گر گئے۔ رکن پارلیمان سنجے راؤت نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح راہل گاندھی کا کالر پکڑا گیا اور انہیں دھکا دے کر زمین پر گرایا گیا، وہ ایک طرح سے ملک میں جمہوریت کا سنگین مذاق تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ملک راہل گاندھی کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اتر پردیش پولیس نے راہل گاندھی اور ان کی بہن پریانکا گاندھی کے ساتھ 200 سے زیادہ افراد کے خلاف تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دوسری جانب سویڈن کی اپسلا یونیورسٹی کی پروفیسر اور سوشل میڈیا پر سرگرم کارکن اشوک سوائی نے راہل گاندھی کی خبر کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ راہل گاندھی کو نہیں بلکہ مودی سرکار اور وزیر اعلیٰ اتر پردیش نے انڈیا کی جمہوریت کو زمین پر گرا دیا ہے۔
زندگی میں کسی وزیر اعظم نے سوالات کے ایسے جوابات نہیں دیے جیسے عمران خان نے دیے۔ کوئی سوال کرنے سے منع نہیں کیا، جو پوچھنا چاہتا تھا پوچھا۔ وزیر اعظم نے سول ملٹری تعلقات اور اپوزیشن کے حوالے سے ہر سوال کا براہ راست جواب دیا۔ دوستو، یہ کہنا ہے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک کا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے 30 سالہ صحافتی زندگی میں کسی وزیر اعظم کو سوالوں کے ایسے جوابات دیتے نہیں دیکھا۔ اینکر پرسن کا کہنا تھا کہ انہوں نے حساس اداروں سمیت سول اور ملٹری کے ساتھ جو حکومت کے حالیہ اور گزشتہ معاملات ہیں ان پر براہ راست سوالات کیے اور وزیر اعظم نے ان سوالات کے ڈائریکٹ جوابات دیے۔ دوستو، وزیر اعظم کے انٹرویو کے بعد انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا بہترین انٹرویو تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اینکر پرسن ندیم ملک کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں گفتگو کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں سول اور ملٹری تعلقات ایک مسئلہ رہا ہے، اس کی تاریخ ہے 58 میں مارشاء اللہ لگا، لیکن کیا ماضی میں آرمی سے کوئی غلطی ہوئی تو کیا ہم نے پوری آرمی کو برا بھلا کہنا ہے؟ جسٹس منیر سے غلطی ہوئی تو پوری عدلیہ کو برا کہنا ہے؟ کچھ لوگ پیسہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں تو سارے سیاستدان کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کبھی جمہوری نہیں تھا، جنرل جیلانی نے پالا منہ میں چوسنی دے کر سیاستدان بنایا، وزیر خزانہ بنایا، لیکن یہ ایک دم سپر جمہوری بن گیا۔ صدر اسحاق سے جنرل آصف جنجوعہ، پھر جنرل مشرف اور پھر جنرل رحیل کے ساتھ مشکل آ گئی، پھر جنرل باجوہ کے ساتھ ان کو مسئلہ بن گیا۔ لیکن یہ چوری کرنے آتے ہیں، ISI اور MI ورلڈ کلاس ایجنسی ہے، ان کو چوری کا پتہ چل جاتا ہے، یہ عدلیہ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ آرمی سے لڑائی یہی ہوتی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ جنرل ظہیر نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، میں جمہوری وزیر اعظم ہوں، کسی کی جرت ہے کہ مجھے کہے کہ استعفیٰ دے؟ میں ہوتا تو استعفیٰ مانگنے والوں سے استعفے کا مطالبہ کرتا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میرے پوچھے بغیر اگر کوئی جنرل کارگل پر حملہ کرتا تو میں آرمی چیف کو بلا کر ہٹا دیتا۔ ان کے پاس اخلاقی طاقت نہیں ہے، جمہوریت میں اخلاقی طاقت ہوتی ہے۔ نواز شریف بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بھارت پوری طرح اس کی مدد کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ یہی گیم الطاف حسین نے کھیلی تھی، اسی طرح حسین حقانی باہر بیٹھ کر آرمی کے خلاف یہی گیم کھیل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا، عراق، یمن، ساری مسلم دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، ہم آرمی کی وجہ سے ہی بچے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پہلا ہوں جو 5 حلقوں سے الیکشن جیتا ہوں، میں آرمی کی چھتری تلے سے نہیں آیا۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف خود باہر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں۔ یہ باہر بیٹھ کر آرمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو NRO دے دوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مشرف نے پریشر میں آ کر ان کو NRO دیا تھا، لیکن میں پاور چھوڑ دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ ان کو پتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا، اس لیے -1 کہتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان چوروں کا پریشر برداشت کر گئے تو ملک تیزی سے اوپر جائے گا۔ دنیا میں آن لائن خرید و فروخت کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سر فہرست ایمیزون نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے اب تک اس کے 19,800 سے اوپر ملازمین کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے۔ امریکی کمپنی ایمیزون نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے 13,70,000 فرنٹ لائن ملازمین عالمی وبا کا شکار ہوئے ہیں، جن میں گروسری سٹور، ہول فوڈز مارکیٹ کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ بھارتی فیمس اداکار دلیپ کمار نے پشاور کے قصہ خوانی بازار میں واقع اپنے آبائی گھر کی یادیں شیئر کی ہیں۔ دوستو، دلیپ کمار نے چند روز قبل پشاور کے شہریوں سے ان کے آبائی گھر کی تصاویر شیئر کرنے کی بھی درخواست کی تھی، اور اب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے چند ٹویٹس کی گئی ہیں۔ دلیپ کمار نے لکھا ہے کہ ہمارے پشاور والے گھر میں میری والدہ ہمیشہ بڑے سے کچن میں مصروف رہتی تھی۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب میری والدہ کچن کے کام ختم کریں تاکہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا خوبصورت چہرہ دیکھ سکوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس گھر کا وہ کمرہ بھی یاد ہے جہاں تمام گھر والے شام کی چائے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا اور اسی کمرے میں خواتین عبادت بھی کرتی تھی۔
اس کے علاوہ مجھے اس گھر کا ٹیرس، کمرے اور ہر چیز یاد ہے۔ مجھے واضح طور پر یاد ہے اپنے دادا کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کرنا اور وہ خوفناک کہانیاں جو دادی مجھے سناتی تھی تاکہ میں اکیلے باہر نہ جاؤں۔ اس کے علاوہ دلیپ کمار نے گزشتہ روز اردو میں ٹویٹ کر کے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی خواہش پر ان کے آبائی گھر کی تصویریں شیئر کی تھیں۔ دوستو، دلیپ کمار 11 دسمبر 1922 کو پشاور کے قصہ خانی بازار کے قریب محلہ خدا داد میں واقع اسی گھر میں پیدا ہوئے جہاں اب خیبر پختونخوا حکومت نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جس کی آرائش جاری ہے۔ اسی گھر میں دلیپ کمار نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا اور ان کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ وہ خود کو قرنطینہ اب کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ صدر اور ان کی اہلیہ کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فروری کے مہینے میں صدر ٹرمپ نے وبا کے متعلق کہا تھا کہ ایک دن یہ غائب ہو جائے گا، یہ معجزے کی طرح ہے، یہ غائب ہو جائے گا۔ اپریل میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ فیس ماسک پہننا پسند نہیں کرتے۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں، لیکن یہ میرے لیے نہیں بنا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس حوالے سے اپنا ذہن تبدیل کر لوں۔ اپریل کے ہی مہینے میں صدر ٹرمپ نے کورونا سے بچاؤ کے لیے جراثیم کش محلول کا انجیکشن تجویز کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جراثیم کش دوا وائرس کو 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم بھی کچھ اس طرح کریں کہ اس کا انجیکشن لگوائیں، کیونکہ یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور اس کو متاثر کرتا ہے، تو اس کو چیک کرنا بہت ہی دلچسپ ہوگا۔ اور کل ان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کا اور ان کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے، اس لیے وہ قرنطینہ میں جا رہے ہیں۔ برطانوی ماہرین کا کہنا ہے کہ شوگر کے مریضوں کو رات میں جلدی سو جانا چاہیے تاکہ ان میں یہ بیماری بہتر طور پر کنٹرول میں رہے۔ یہ بات انہوں نے شوگر کے 635 مریضوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کہی ہے جن کی عمریں 55 سے 72 سال کے درمیان تھیں، جبکہ ان میں سے بھی تقریباً 1/3 تعداد خواتین کی تھی۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ شوگر کے وہ مریض جو رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، نہ تو انہیں ورزش کرنے کا مناسب وقت مل پاتا ہے اور نہ ہی وہ شوگر کنٹرول کرنے کی دیگر احتیاطی تدابیر پر کوئی خاص توجہ دے پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں شوگر کی شدت بھی نسبتاً کم عرصے میں بڑھ جاتی ہے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے والے مریضوں کے پاس ورزش کے لیے خاصا وقت ہوتا ہے، جبکہ وہ شوگر پر بہتر کنٹرول کے لیے ورزش سمیت مختلف سنجیدہ اقدامات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں شوگر کی پیش رفت پروگریس خاصی سست رفتار میں رہتی ہے اور وہ بالعموم ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق شوگر کے بہتر کنٹرول میں دواؤں اور احتیاط کے علاوہ روزانہ ورزش کا کردار بھی بہت اہم ہے، چاہے وہ روزانہ آدھے گھنٹے کی چہل قدمی کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ ریسرچ جرنل BMJ اوپن ڈائبٹیز ریسرچ اینڈ کیئر کے ایک حالیہ شمارے میں آن لائن شائع ہونے والی اس تحقیق کا مطلب بہت واضح ہے۔ اگر آپ بھی شوگر کو بہتر انداز میں قابو کرنا چاہتے ہیں تو رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔